آج آپ دیکھیں کہ ہمیں شیطان نے کس طرح پکڑا. تو پہلی بات تو یہ اسلام کے لیے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں ہی تھوڑے, آٹے میں نمک کے برابر. جتنی شر کی, فساد کی, گناہ کی مجلسیں ہوتی ہیں ایک ایک شہر اور ایک ایک علاقے میں, اتنی دین کی بھی ہوتی نہیں ہوتی. لیکن پھر جب دین کی ہونے لگی تو آپس میں لڑنے لگ گئے, ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگے, گروہ بندی اور پارٹی بازی اور مسلک اور فرقے اور جماعتیں اتنے کچھ میں بٹ گئے کہ بس ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. اس سے شیطان کو اور زیادہ فائدہ ہوا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے, اور شیطان کے سخت حملوں سے بچنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے کی ضرورت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے, تاکہ شیطان کو کہیں رخنا نہ کرنے کی جگہ ملے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت میں صف سیدھی بنانے کا حکم دیا اور کہا اللہ کے بندو صفوں میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف ہو جائے گا. یعنی کوئی شخص لائن توڑ کے آگے نہ ہو, کسی کا کندھا آگے نہ ٹیڑھا ہو, بالکل اسٹریٹ. یہاں صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح سیدھی صف ہوتی تھی جیسے تیر سیدھے کیے جاتے ہیں کہ کوئی آگے پیچھے نہ ہو. اور یہ دن میں 5 دفعہ مسلمانوں سے پریکٹس کروائی گئی کہ وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں. تو شیطان سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب ہماری دیواروں میں رکھنے نہ ہو, ورنہ وہ کہیں سے بھی سراغ کر کے حملہ کر دے اور ہمارا کیا کرایہ برباد ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا, نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیے ہوئے, دھتکارے ہوئے. لمن تبعك منهم, تم میں سے جو ان میں سے یعنی انسانوں میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا, لأملأن جہنم منكم اجمعین, میں بھی تم سب سمیت جہنم کو بھر دوں گا. اور اس بھرنے کے بارے میں ایک اور صورت میں آتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. اللہ تعالیٰ واقعی غفور و رحیم ہے, لیکن اس کے ساتھ اس کا غضب بھی بڑا شدید ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یوم نقول لجہنم, جس دن ہم جہنم سے کہیں گے هل امتلأت, کیا تم بھر گئی, وتقول, اور وہ کہے گی هل من مزید, کیا کچھ اور بھی ہے, اور ہے اور بھی دے گی. بہت جگہ ہے کہتے کہ هل من مزید, هل من مزید, جہنم پکارتی رہے گی. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے تدعو من ادبر وتولى, پکارے گی پیچھے سے جس نے بھی منہ موڑا اور پیٹ پھیری, یعنی جو حق سے دور ہوا. تو یہ اس کی چنگاریاں پہاڑ کی طرح اچھل اچھل کر سامنے آ رہی ہیں, اور وہ ہر منکر حق کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی. حتیٰ کہ حدیث میں آتا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گی, پھر وہ چپ کرے. اتنی غضب سے بھڑک رہی ہوگی, 70,000 لگاموں کے ساتھ وہ کھینچی جا رہی ہوگی, کنٹرول کی جا رہی ہوگی. اتنی شدید اور وحشتناک تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے شیطان کے طریقے اختیار کی, شیطان کے رویوں کی پیروی کی, تو تم سب سے پھر میں جہنم کو بھر دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, اور اس درخت کے پاس نہ آنا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ ظالموں میں شمار ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں بیچ کے پوری جنت ان کے لیے کھول دی. فرمایا جہاں دل چاہے جاؤ, جو چاہے کھاؤ, جتنا چاہو کھاؤ, لیکن بس ایک درخت کے پاس نہ آنا. سب کچھ حلال, بس ایک چیز ممنوع, ورنہ اللہ کی ناراضگی ہوگی. اب یہ ایک اور امتحان تھا انسان کے لیے. اس سے پہلے تو شیطان کا امتحان ہوا نا, اب انسان کا ہو گیا کہ اب یہ کیا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی جنت, قرآن پاک میں جنت کی وسعت کے بارے میں آتا ہے کہ ارضها السماوات والارض, اتنی بڑی ہے کہ جس کا عرض ہی صرف آسمان اور زمین کے برابر, اینڈ لیس. اس اتنی بڑی جنت میں صرف ایک درخت, وہ کہیں کونے قدرے میں پتہ نہیں کہاں ہوگا. کہا کہ بس اس کے پاس نہیں آنا, باقی سب تمہارا. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, اس درخت کے پاس نہ آنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, شیطان نے کہاں چھوڑنا تھا. شیطان نے حضرت آدم اور حوا کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر جیسے ہمارے دلوں میں ڈالے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی
بے شمار چیزیں حلال ہیں، سارے پھل حلال ہیں، ایک بھی حرام نہیں ہے. گوشت کی ساری قسمیں حلال ہیں سوائے چند جانوروں کی، اب وہ ہے بھی ریئر کم ہے سوائے سور کے. باقی ظاہر ہے جو شکاری جانور ہیں وہ انسان کے ہاتھ کہاں آتے ہیں، انسان ان کو پکڑے اور کھائے. بھیڑ بکریاں کس کثرت سے پیدا ہوتی ہیں انسان کی خوراک ہے، مرغیاں، پرندے. پھر اسی طرح زمین جو کچھ اگاتی ہے گندم وغیرہ، یہ سب کچھ ہمارے لیے حلال ہے. یعنی چند اور پھر قرآن پاک میں گنی چنی انگلیوں میں گنی جا سکتی ہیں وہ چیزیں جن کی حرمت کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح احادیث میں سب کچھ حلال، صرف چند گنی چنی چیزوں کے. ہمیں کہا کہ بس ان سے بچنا، یہ ہمارا امتحان ہے دنیا میں. لیکن شیطان نے وہاں کیا کیا، انسان کے دل میں وسوسے ڈالے، ڈھیر گھر میں اسی درخت کے پاس دے گا. دنیا میں بھی شیطان کیا کرتا ہے، حلال ساری چیزوں کو بلوا کے جو چند ایک حرام ہے ان کی طرف موڑ کے انسان کو لے جاتا ہے، ان میں اٹریکشن پیدا کرتا ہے. ہاں ان کا کتنا بھی بڑا نقصان صاف ظاہر ہو ہمارے ساتھ. مثلاً آپ دیکھیں کہ حلال ڈرنک کی بے شمار قسمیں ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری قوم جانتے بوجھتے ہوئے اس حرام شراب کے پیچھے کس طرح اندھی ہو جاتی ہے. امتحان ہی تھا نا کہ اتنا کچھ حلال ہے اس میں سے کچھ کھا لو، نہیں وہ سب چھوڑ کے حرام کے پیچھے کرو. تو بالکل یہی ہوا، پوری جنت سارے درخت حلال، بس ایک درخت شیطان نے بہکا کر وہی پہنچا دیا، ادھر آ جاؤ. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما، کہ انسان کو وسوسے ڈالے تاکہ ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں کھلوا دے، یعنی ان کی حیا ختم کر دے. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے، کیونکہ جب حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان جو چاہے کرے، پھر سارے ایمان کے اوپر عادت پڑتی. حیا ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، ایک اٹھے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. تو شیطان نے بھی کیا کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی تھی اگر اس درخت کا پھل کھایا تو جنت کا لباس اتر جائے گا. اس نے ایک دن سے دو شکار کیے، پھل کھلا کے ناراضگی بھی کروائی اللہ تعالیٰ کی اور جنت کی شاہی قلم بھی اتروا دی. اور مقصد کیا تھا کہ انسان کو بے حیا کر دیا جائے. جب بے حیا ہو جائے گا تو پھر ہر برائی اس سے آسان ہو جائے گی. اب آپ دیکھیں کہ آتا کس رنگ سے ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا دشمن ہوں اور تمہاری دشمنی کرنے چلا. آ کے وسوسہ اندازی کچھ اس انداز میں کرتا ہے، کہنے لگا ما نہاکما ربکما عن ھذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں درخت سے نہیں روکا، ہاں بس اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ. تو تم کھا لو، فرشتے ہو جاؤ گے اور یہی ہمیشہ رہو گے، کہیں اور جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. کیونکہ انسان کو پتا تھا کہ وہ دنیا کے لیے پیدا کیا ہے. پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو شیطان نے آ کے کہا نہیں، زمین میں جا کے کیوں مشقتیں اٹھاتے ہو، یہی جنت میں ہی ہمیشہ رہو گے، بس یہ درخت کھا لو. آؤ میں تمہیں حیات ابدی کا نسخہ بتاؤں. جیسے اب بھی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ شراب کے بے شمار ایسے فوائد سامنے لا کے رکھے جاتے ہیں، ایسی تعویلیں کی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے قانونی حرام کا تو لفظ کہیں نہیں آیا قرآن میں، اور اس میں تو بڑے فائدے ہیں. تو وہ وقتی فائدے گنوا کے یا خیال کروا کے کہ دیکھو تمہارے اندر کام کی ایفیشنسی پیدا ہو جائے، بس تھوڑی سی تو بات ہے، تھکاوٹ اتر جائے، اور اس قسم کے وسوسے ڈال کر وہ حرام حلق کے اندر اتروا دیتا ہے. تو وہاں شیطان نے انسان کے اندر وسوسے ڈالے. وقاسمہما، اور ان کے سامنے قسمیں کھانے لگا، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، یعنی خیر خواہ کے روپ میں آئے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمیں بہکانے والے بہت سے ہمارے اپنے ہی خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے دوست ہوتے ہیں، اپنے رشتے دار ہوتے ہیں. شاید ہم اتنی غیبت کسی کے ساتھ بیٹھ کے نہ کرتے جتنی اپنے رشتے داروں کے ساتھ. رشتے دار، بہن بھائی، ماں باپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو عموماً گفتگو خاندانی ملاقاتوں میں پارٹیز میں کیا ہوتی ہے، جو نہیں ہوتا اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کوئی کسی مجبوری سے نہیں آ سکا، سب الزام تراشی. یہ دراصل کیا ہے کہ انسان کے لیے ایک اور بہت بڑا دھوکہ. پھر آپ دیکھیں انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، دوست ہمیں بہکا لے جاتے ہیں، جو کچھ خود کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی خوشنما بنا دیتے ہیں. تو شیطان نے بھی ان کے سامنے خیر خواہی کا مظاہرہ کیا. فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آہستہ آہستہ دھوکے کے ساتھ انہیں اپنے رنگ پہ لے آیا. وَقَاسَمَهُمَا،
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما، تو یوں ہی انہوں نے وہ پھل کھایا اس درخت کا، اسی وقت ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ اب کیا ہوا؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، دونوں جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں ہے یہ۔ شیطان نے اس جذبے میں وار کیا، لیکن انسان کے اندر جب تک انسانیت کچھ بھی باقی ہے پھر وہ اپنی فطرت کو پلٹتا ہے۔ وَنَادَاهُمَا، اس وقت رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تمہیں میں نے وارن کر دیا تھا، تمہیں خبردار کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا اور شیطان کی بات نہ ماننا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، دونوں کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ شیطان سے جب غلطی ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ کہنے لگا رب تو نے مجھے بہکایا۔ انسان سے جو غلطی ہوئی تو انسان کہنے لگا رب میں نے اپنی جان کو ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دیا۔ اور یہی سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنی غلطی کو مان جاتا ہے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے لیے توبہ اور بخشش کے دروازے ہر وقت کھول رکھے ہیں، ہر وقت کھول رکھے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ یہ نہیں کہ گناہ کر کے پھر اس پر اصرار کرے اور پھر اسے جسٹیفائی کرے، یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ اس سے گناہ کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں، ہم بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کون کون سی چیز غلط ہے ہمارے لیے، پھر ہم جاننے بوجھنے کے باوجود اسے کرتے ہیں، ڈٹائی سے کرتے ہیں اور اس کے کرنے میں بھلائی سمجھتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر رشوت کا کتنا عام لین دین ہے، کتنی وبا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اگر کسی کو منع کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ وہ منع ہونے کی بجائے اس پر کئی قسم کی دلیلیں دے گا کہ آج کے دور میں تو رشوت کے بغیر گزارے ہی نہیں، اور اس کو اپنے لیے حلال قرار دیے ہوئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی بیمار اپنی بیماری کو سمجھے ہی نہ اور اس کو مانے ہی نہ، اسے تسلیم ہی نہ کرے، اور وہ کہے نہیں میں صحیح کر رہا ہوں، میں بالکل تندرست ہوں، تو اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے، مثلاً جیسے ابھی میں نے مثال دی رشوت کی، کیا ہمارے نہ ماننے سے رشوت حلال ہو جائے؟ ہمارے نہ ماننے سے حرام حلال تو نہیں ہو سکتا، ناجائز جائز تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ایک اور بڑی آفت ہے کہ جس گناہ کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس پہ توبہ کیسے ہوگی؟ اس پہ تو توبہ استغفار بھی نہیں کر سکتے، اور اگر توبہ نہیں کرتے تو معافی کہاں سے ہوگی؟ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پہلے درجے میں ہم نے گناہوں کو اپنے لیے حلال کر دیا اور پھر اس کے بعد اس پہ ڈٹائی کے ساتھ عمل کرنے لگے، بلکہ آج کے دور میں اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے جو امانت داری کے ساتھ اپنا کام کرے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر کوئی آفیسر کہیں پر امانت داری سے کام کرے تو اسے وہی ٹکنے نہیں دیا جاتا کہ نہیں اس کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہاں ہے کوئی امانت دار، وہ ڈھونڈے سے نہیں ملے گا، اور کسی شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ بڑا امانت دار ہے، حالانکہ اس کے اندر امانت سرے سے ہوگی ہی نہیں، یعنی ظاہری لبادہ اس نے ایسا اوڑھ رکھا ہوگا۔ کتنی ہماری بدبختی کی بات ہے، لیکن انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر دم کھلا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں سے رجوع ہوا، وہ پھل کھا بیٹھے بھول کے، لیکن دونوں ہی رجوع کر لیے اور کہنے لگے رب ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، تو رحم نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، یعنی شیطان انسان کا دشمن اور انسان کا دشمن،
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی ہرس اور ہوس آخر کس لیے؟ جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے، اور دنیا بنائی بھی تو ہمارے لیے۔ انسان انتظار نہیں کرتا اور حلال کا دروازہ کھلنے سے پہلے ہی حرام کی طرف سے چل جاتا ہے۔ یہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی قسمت میں ہے، مثلا ایک حلال چیز ہے جو اس عمارت کے باہر رکھی ہوئی ہے، اور اس عمارت سے نکلنے کے 2 دروازے ہیں، ایک حلال کا ایک حرام کا ہے۔ حرام کا پہلے کھل جاتا ہے، انسان صبر نہیں کرتا حلال کے دروازے کے کھلنے کے انتظار میں، وہ حرام سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہی رزق جو اسے حلال سے ملنا ہے حرام سے ملتا ہے، تب اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، کیونکہ یہ زندگی ایک صبر اور ایک آزمائش کی زندگی ہے۔ اس لیے اس میں ضروری ہے کہ انسان جمع رہے اطاعت پر، خواہ اس میں دیر ہی کیوں نہ لگے، خواہ اس میں تھوڑی مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ تم اسی میں زندہ رہو گے، یعنی انسان کے زندہ رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ زمین۔ وفیہا تموتون، یہیں پر تم مرو گے، ومنہا تخرجون، اسی سے پھر نکالے جاؤ گے، یعنی زمین پر ہی وجود میں آؤ گے، زمین پر ہی رہو گے، زمین میں جاؤ گے اور یہیں سے پھر نکالے جاؤ گے۔ اور یہ سب بات کر کے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے، یعنی لباس پہننے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر ڈالا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے، مثلا پرندے ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ سب آلریڈی لباس پہنے ہوئے ہیں، کسی کے بال ہیں، کسی کی کھال ہے، پر ہے، اون ہے، کچھ ہے، لیکن وہ آلریڈی پہنے ہوئے اور ایک پرماننٹ ڈریس پہنے ہوئے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے، انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق لباس ہے، جو اپیرنس میں ہے، ظاہر ہے، کہ جانور اپنا لباس جو ان کو مل گیا وہ پہنے ہوئے، انسان اپنا خود پہنے گا۔ اور لباس میں بھی انسان کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے کہ وہ کیسا پہنتا ہے، اللہ کی پسند کا یا ناپسند کا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جانور لباس پہن کر ننگے نہیں ہوتے، انسان اپنے لیے وہ لباس پسند کرتا ہے، یہ وہ پہنتا ہے، اور اس میں سے بھی خصوصاً خواتین کہ جسے پہن کر وہ ننگی رہے اور شرم و حیا کے وہ تقاضے جو ہیں پورے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے لباس تم پر اتارا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، تمہارے حیا کے تقاضوں کو پورا کرے، وریشا اور زینت کا سبب بھی ہو۔ ریش کہتے ہیں پرندے کے پر ہو جو خوبصورت رنگوں اور ڈیزائنس میں ہوتے ہیں۔ آپ کبھی مور کا پر دیکھیں، اس کے جو شیپ ہے، کلر اسکیم ہے، نزاکت ہے، اس میں انسان نے لباس بنانا بھی پرندوں سے سیکھا، جانوروں سے سیکھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف گھونسلے جو بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کس طرح کی نوٹس لگی ہوتی ہے، کس طرح کی انگیں لگی ہوئی ہوتی ہے، یہ بہت ساری چیزیں انسان نے پرندوں سے سیکھی۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ انسان کے لیے زینت کا، خوبصورتی کا لباس پہننا جو ہے وہ منع نہیں ہے۔ جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں دیندار طبقے کا ایک رجحان ہے کہ اگر آپ دیندار ہیں تو پھر کوئی اچھا لباس نہ پہنے، اچھا لباس پہننا چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا گیا۔ کہا گیا لباس سوآتکم وریشا، وہ تمہارے لیے شرم کو بھی چھپائے گا، یعنی قابل شرم حصوں کو بھی چھپائے گا، اور زینت کا بھی سامان ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ عورت اپنی زینت گھر سے باہر نہ ظاہر کرے، غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ وہ لباس التقویٰ، اور تقویٰ کا لباس، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے۔ جیسے جسم کے لیے ایک لباس ہے، ایسے دل کے لیے بھی ایک لباس ہے، اور دل کا لباس تقویٰ کا لباس ہے کہ دل کے اندر انسان ایسے خیالات، ایسی چیزوں کو پنپنے نہ دے، جنم نہ لینے دے، انہیں اس مرکز نہ بنائے کہ جس سے حرمت پامال ہوتی ہو، جس سے اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہو۔ تو تقویٰ کے خلاف دل کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ کے بارے میں ناحق گمان کرنا، اسی طرح بندوں کے بارے میں حسد، بغض، عداوت، نفرت، اس طرح کے جذبات رکھنا۔ کسی دل میں تقویٰ آ نہیں سکتا جب تک وہاں سے یہ میل دور نہیں ہوگی۔ جس طرح جسم کے لباس کا کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر میلا ہو تو زینت نہیں کہلائے گا۔ زینت کے لیے اس کا صاف ہونا اور خوبصورت ہونا دونوں ضروری ہے۔ اسی طرح دل کی زینت، دل کا میل کچیل سے، حسد، بغض سے، عداوت سے، شرک سے، بدعت سے، ان چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔
جب یہاں پر تقویٰ آئے گا. اللہ کی محبت اس دل میں نہیں آتی جہاں نفرتیں اور عداوتیں ہوں. اللہ کی محبت کو جگہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ دلوں کو صاف رکھا جائے. اور یہاں پر فرمایا لباس التقویٰ ذالک خیر، صرف اپیرنس پہ زور نہ دو، اس کو بھی سجانے کی کوشش. اندر کے لباس کو بھی دو، اندر کی زینت بھی کرو. کیونکہ جب انسان کے اندر وہ سما جاتا ہے، انسان کے دل میں تقویٰ سما جاتا ہے، وہاں زینت ہوتی ہے تو اس کا چہرہ اور اس کے ایک ایک ایکشن خوبصورت ہو جاتا ہے. پھر وہ رنگوں کا فرق نہیں پڑتا کہ کون گورا ہے اور کالا، پھر وہ چہروں میں اس کا عکس آتا ہے. لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اندر کی صفائی کریں، اس کو رونق بخشیں. پھر انسان ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، اور یہی سب سے مشکل کام ہے جو شیطان کبھی نہیں کرنے دیتا. پھر فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں فطرے میں نہ ڈال دے. وہ کس طرح؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا. کب؟ جب انہوں نے، آدم اور حوا نے، جنت کے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا جس کے کھانے سے منع کیا گیا کہ وہ تمہیں اس سے نہ نکلوا دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما، ان سے ان کا لباس اتروا دیا. یہ بہت بڑا قابل غور نقطہ ہے کے سمجھنے کا. لباس کا اترنا حیا کا ختم ہونا ہے. لباس کا اترنا اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور لباس کے تقاضے پورے نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ. ایک حدیث آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میری امت کے 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ ایک تو مردوں کے بارے میں بات فرمائی اور ایک عورتوں کے بارے میں. مردوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ ظالم حکمرانوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ہاتھ میں بیرے کے دموں کی طرح کوڑے ہوں گے اور جو لوگوں پر ظلم کے ساتھ برسائیں گے. یعنی میری امت میں ایسے ظالم حکمران بھی ہوں گے لیکن وہ جنت میں نہ جا سکیں گے. روایت ہے مسلم کی، قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک وہ قوم جس کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مارے گے. ایسے ظالم جنت میں نہ جا سکیں گے. اور دوسرے قوم وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ مَائِلَةٍ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. دوسری وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر پھر بھی ننگی معلوم ہوں گی، یعنی ایسا سی تھرو لباس یا انتہائی تنگ لباس دوسروں کو اپنی طرف مائل کرے. یعنی اس لباس کے پہننے کا مقصد کیا ہوگا کہ بہت اٹریکٹیو نظر آئے تاکہ دوسرے مردوں کی نگاہیں ہر دوسری جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف لگ جائیں اور خود ان کی طرف مائل ہوں. یہ ہمارے موجودہ کلچر کی کیسی زبردست نشانی بتائی گئی کہ دوسرے غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود غیر مردوں کی طرف مائل ہونے والی. یعنی ان کی تسلی صرف اپنے شوہروں سے نہیں ہوگی. ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے. یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آ رہی ہوگی. اسی کی طرف یہ اشارہ ہے اس آیت میں، اے بنی آدم، شیطان تمہیں فطرے میں نہ ڈالے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا ان کے لباس اتروا کے، کہیں تمہیں بھی ویسا ہی نہ کر دے کہ تم اس کی روش پہ چل نکلو اور جنت سے محروم رہ جاؤ. انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ہر وقت اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے. یعنی تم اس کے نشانے پر مگر وہ تمہیں کہیں ایسے نظر نہیں آتا. تو انسان کی کمزوری سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان صرف نظر آنے والی چیز سے متاثر ہوتا ہے یا بچتا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو بلا دیتا ہے. اسی لیے ہمیں شیطان کے شر اور وسوسے اور شیطان کا جو فساد ہے اس سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں اور ہم صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی ہر وہ ڈریس پہننے کو تیار ہو جاتے ہیں، ہر وہ کام کرنے کو جس سے ہمیں روکا گیا. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں،
ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں کیا؟ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے تو باپ دادا سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو زمانے کا فیشن ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے. یعنی حتیٰ کہ اس بے حیائی کو وہ دین کا حصہ بنا لیتے ہیں. اہل عرب کے ہاں یہی کچھ ہوا تھا. وہ دین ابراہیمی میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حج کے لیے بلایا تھا، اور وہ بالآخر شیطان کے پھندے میں آ کر ننگے طواف کرنے لگے. یعنی عبادت گاہوں میں بھی ان کے لباس اتر گئے، اور ان کے لیے انہوں نے بہانہ کیا تراشا کہ چونکہ ہم اس لباس کے اندر گناہ کرتے ہیں، اس لیے جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو لباس اتار کے آئیں. تاریخ عرب میں اس کا ذکر آتا ہے کہ اہل عرب ننگے طواف کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کیوں کرتے تو کہتے ہمیں حکم یہی ہے. کہاں سے حکم آیا؟ تو شیطان نے حکم دیا، اللہ نے تو حکم نہیں دیا. لیکن شیطان نے ان کا یہ عمل اتنا خوشنما بنا دیا تھا کہ انہیں اپنی یہ برائی نظر نہیں آتی تھی. اچھا آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم میں سے بہت سی خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو اس بات کا دھیان نہیں کرتی کہ یہ لباس ایسا ہے جو نماز کے تقاضے پورے کرتا ہے نہیں. تو سب باریک سا دوپٹہ سر پہ لے کے نماز شروع کر دیں گے، سی تھرو جس سے بال نظر آ رہے ہوں گے، گردن نظر آ رہی ہوگی، کان نظر آ رہے ہوں گے. تو اگر ان سے کہا جائے تو بہت مائنڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے ریلیٹ نہیں ہوگی، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو تمہاری نماز کی بھی ضرورت ہے. اسے تو نماز بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے تو زمین آسمان کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے. وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کی پابندی کریں، اس یونیفارم کی بھی پابندی کریں جو عبادت کے وقت ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن میں انہیں آیات میں آگے جا کر حکم دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی زینت، اپنا لباس پہن کر رکھو ہر مسجد کے پاس، یعنی عبادت کے وقت. عبادت کے وقت عورت کو اپنا سطح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے تاکہ عبادت مکمل ہو. یہ بھی شیطان کا ایک عمل ہے کہ ہم نماز پڑھیں بھی اور وہ قبولیت نہ پائیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نماز ان کے منہ پہ پٹھا دی جاتی، قبول نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی بتائے تو اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ایک جیسے پولیس مین ہے یا کوئی فوجی ہے تو کس طرح شدید گرمی میں بھی اپنے بھاری بھاری بوٹ پہن کے رکھتا ہے. وہ کیوں نہیں چپل پہن کے ڈیوٹی پہ چلا جاتا کہ اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو اگر کالے بوٹ یونیفارم کا حصہ تو براؤن بھی نہیں پہن سکتا. کوئی فرق پڑ جاتا ہے براؤن پہننے سے؟ ہاں بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ جو وہ ایک کوڈ ہے یا جو ڈسپلن ہے اس کی خلاف ورزی ہے. تو اسی طرح نماز میں ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ جو چاہیں پہن لیں یا جو چاہیں ہم کر لیں. یہ تو بالکل ایسے کہ کل کو ہم کہیں گے کہ ضروری ہے قبلے کی طرف وہ کرنا ہے، اگر وہ کر لیتے ہیں، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں قبلے کی ڈائریکشن فالو کرنا ہے چاہے ہم دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہوں. پھر یہاں پر فرمایا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، انہیں کہہ دیجیے کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو. یہ چند باتیں سورۃ الاعراف کی ان آیات میں جو ہمیں بتائی گئی ان کے حوالے سے آج کی اس شام میں گفتگو کی گئی تھی جو ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے. اصل حیثیت جو ہے وہ علم کی نہیں عمل کی ہے، کیونکہ یہی ایک انسان کے خلاف بھی رجت بن جاتا ہے اگر وہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا. ہم میں سے بہت سے مسلمانوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا بہتر ہے کچھ سمجھنا، کچھ پڑھو ہی نہ، کچھ جانو ہی نہ کہ عمل کرنا پڑے گا. یہ کتاب جس کے گھر میں موجود ہے ان سب کے خلاف گواہ ہے. قیامت کے دن فریاد کرے گی یا اللہ میں ان کے کتاب میں پڑھی رہتی تھی اور کوئی نہیں چھوڑتا تھا، میں ان کے پڑوس میں پڑھی جاتی تھی اور کوئی نہیں پڑھنے آتا تھا. ہم سے کچھ نہیں مانگا جا رہا تھا اور پڑھنے کو کہا جا رہا تھا اور ہماری دنیا کے کام ختم نہیں ہوئے. اس لیے نہایت ضروری ہے کہ جس رب نے ہمیں بھیجا، جس کی طرف ہماری واپسی ہے، اس کی مرضی کے مطابق یہ وقت گزارے. اگر ہم اپنی مرضی کرتے گئے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی کریں گے، ہم سے ہماری مرضی بھی پوچھی جائے گی. اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی پر چلیں گے تو کل قیامت کے دن جیسے اقبال نے کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. اگر آج ہم اس کی خوشی کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو کل وہ ہماری خوشی کے مطابق جنت جیسی نعمت عطا کرے گا. لیکن اگر ہم شیطان کی پیروی اور اپنے نفس کی پیروی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے وہ ہاتھ نہیں پکڑتا. اس نے آزادی دی، کر لیں جو کچھ کرنا ہے، لیکن یہ آزادی بڑی لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کر دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا رب العالمین جو کچھ تیرے قرآن پاک میں سے پڑھا گیا ہے تو اسے اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ اس مجلس میں برکت پیدا فرما. ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے. ہمارے دلوں کو اپنے لیے نرم کر دے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اسی طرف موڑ دے جس پر تو راضی ہے. یا رب العالمین اس مجلس کو اس گھر والوں کے لیے اور تمام آنے والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما. اپنی رحمتیں نازل فرما. دین کا بہترین کام کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. یا اللہ اس دنیا کی بس اتنی ہی اہمیت ہو جس کے لیے قابل ہے اور ہماری نظروں میں آخرت کی اتنی اہمیت ہو جائے جتنی اہمیت ہمیں اس کو دینا چاہیے. یا اللہ تو اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے. اللہم ارزقنا حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے, تیری رحمت کے قریب کر دے. یا اللہ تو ہمارے نفسوں کو شیطان کے شر سے بچا. یا اللہ تو ہمیں ہمارے شر سے بچا. یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو اپنی حفاظت میں رکھ. انہیں دین کا شوق دے. انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. ان پر اپنی بخشش فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرما. ان کے درجات بلند فرما. یا رب العالمین تو ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ تو ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے. ان کے دلوں کو باہم جوڑ دے. ان کے اندر محبت پیدا کر دے. یا رب العالمین تو اپنے دین کا ایسا کام کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے, جو تو قبول کر لے. یا اللہ ہمیں ہر اس برائی سے دور کر دے جس سے تیری ناراضگی ہو. یا اللہ دین پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دے. اس دین کو سمجھنے کے راستے ہم پر آسان کر دے. یا رب العالمین ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں ہر سستی سے, ہر بیماری سے, ہر تکلیف سے, ہر بخل سے, ہر کمزوری سے اور ہر اس شر سے جو ہمیں تجھ سے دور کرنے والا ہو. یا اللہ تو ہم پر اپنی رحمت فرما. اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کی محبت پیدا کرنا. نماز کے اندر خوشبو خضو پیدا کرتے. نماز کی محبت پیدا کرتے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ تو ہمارے نفسوں کا بخل ہم سے دور کر دے. ہمارے دلوں میں حقیقی عاجزی پیدا کر دے. یا اللہ تو ہمیں نیکی کے راستے پہ چلا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے.
تمام بیماریوں سے نجات دے. یا اللہ تم ہمیں ہماری روحانی بیماریوں سے نجات دے. یا رب العالمین تم اپنا قرب نصیب کرنا. جنت الفردوس میں جگہ عطا کرنا. جہنم کے عذاب سے بچا لینا. یا اللہ جسے تو نے جہنم سے بچا لیا اسی پر تو مہربان ہوا. یا اللہ تو آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. یا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرنا. اپنے سارے بندوں میں اٹھانا. یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی محبت دے جن کی محبت ہمیں تیری محبت سے قریب کر دے. یا اللہ تو ایسے عمل کی محبت دے جو عمل ہمیں تیرے سے قریب کر دے. یا رب العالمین ہم تجھ سے ہر وہ خیر اور بلائی مانگتے ہیں جو تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. ہر شر سے تیری پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر. ہمارے دلوں میں آپ کی سچی محبت پیدا کر دے. آپ کی سنتیں اختیار کرنے کی توفیق دے. ہمارے اندر دین کا شوق اور فخر پیدا کر دے. یا اللہ دین کو اپنا کر ہمارے اندر کا احساس کمتری دور کر دے. یا اللہ اطمینان قلب نازل کرنا. سکون قلب نازل کرنا. اپنے ذکر کی توفیق عطا کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الهي امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم.